اس وقت ڈس فنکشنل اسٹیٹ میں جا چکی ہے پوزیشن میں اور حالت میں، اور خدا نہ کرے اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا ان حالات کو تو شاید ہم پھر فیلڈ اسٹیٹ کی طرف بہت جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں ڈسکس بھی ہوا، فائنینس بھی ڈسکس ہوا، ٹیررزم بھی ڈسکس ہوا، سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو میں جو سٹریسز ہیں، جو ٹینشنز ہیں، وہ بھی ڈسکس ہوئے۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب علامات ہیں، مینیفیسٹیشنز ہیں، مظاہر ہیں ایک اسٹیٹ کی ڈسفنکشنالٹی کے۔ اب اس کا ایک جو مین مینیفیسٹیشن اس قسم کی سچویشن میں سامنے آتی ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اور پولیٹیکل پولرائزیشن اس حد تک کہ اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کے جو فنکشنز ہیں، جو کام ہیں، وہ ڈسٹرپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ایگزیکٹلی ہم اس وقت اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی آپس میں بہت شدید قسم کی پولرائزیشن ہے، جس میں وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے ان کو کمزور کرنے کے جو ہے عوامل وہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح سول ملٹری جو ریلیشن شپ میں ایک سٹریس ہے اور جو ایک ٹینشن ہے، وہ بھی اسی کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس محفل میں یہ اسٹریٹجی اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتیں اس مقصد کے لیے وقف کرنی چاہیے کہ ہم اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو کس طرح سے منیمائز کریں، اس کو کم کریں۔ یقینی طور پر کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں یہ ختم تو نہیں ہو سکتی، زیرو پہ تو نہیں آ سکتی، ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اس کو نیگیٹو اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو کم کر کے اس کو پازیٹیو پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف ہمیں لے کے جانا ہے، اور وہ سب سے جو